اچھا، جس نے قرآن سے نسبت قائم کی وہ حافظ قرآن بنا، اس کا اتنا عالی شان مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حافظ قرآن سے فرمائیں گے قرآن پڑھ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھ۔ یا اللہ، دنیا میں بھی قرآن پڑھتا رہا، ساری زندگی پڑھی ہے، اب بھی پڑھوں؟ فرمایا اب تجھے کچھ دیں گے، اب تجھے نوازیں گے، اب تجھے کچھ دینے والے ہیں، تو قرآن پڑھ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھ۔ اور بات کیا ہے؟ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تو قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں تو قرآن کی آخری آیت پڑھے گا تیرا محل، تیری کوٹھی، تیرا بنگلہ وہیں پہ ہوگا۔ اور علماء نے لکھا قرآن پاک کی 6666 آیات ہیں، 6666 آیات ہیں، اور اتنے ہی جنت کے درجات ہیں۔ تو گویا کہ سب سے اونچا محل اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو عطا فرمائے۔ تو جو حافظ نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بڑا بزرگ بھی ہو، ولی، غوث، قطب، ابدال کیوں نہیں، اگر وہ حافظ نہیں ہے تو اس کا وہ محل نہیں ہوگا جنت میں جو حافظ قرآن کا لفظ ہے۔ یہ ہے نسبت قرآن، کہ ایسے عزتوں کے تاج پہناتی ہے۔ اچھا، یہ تو حافظ کو مقام مل گیا۔ یا اللہ، جن والدین نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، وہ چاہتے تو ڈاکٹر بناتے، انجینئر بناتے، لاکھ روپے تنخواہ ہوتی، ان کا بھی کوئی اعزاز ہے، ان کو بھی آپ کوئی شرف بخشیں گے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ حافظ کے والدین کے سر پر ایسا تاج سجائیں گے، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، فرمایا اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ وہ سورج نہیں جو اتنا اونچا ہے، فرمایا وہ سورج اگر تمہارے گھر میں آ جائے تو وہ تمہارے گھر کو اتنا روشن نہیں کر سکتا جتنا جو ہے حافظ کے والدین کے سر پر جو تاج رکھا ہوا ہوگا وہ اس گھر کو روشن کرے گا۔ یہ اتنا منور، اتنا روشن تاج حافظ قرآن کے والدین کے سروں پہ سجایا جائے گا۔ مجھے آپ بتائیں، اتنا اعزاز کسی اور کے والدین کا ہے؟ چاہے وہ جتنا نیک ہو، چاہے وہ جتنا نیک ہو، یہ قرآن کی نسبت جو ہے یہ عزتوں کے تاج پہناتی ہے۔ یا اللہ، حافظ کو بھی مقام مل گیا، والدین کو بھی مل گیا، گھر میں بڑے بھائی بھی تو ہوتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات حافظ کی بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کو جیب خرچی دیتے ہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ گھر میں بہنیں ہوتی ہیں، وہ کھانا بناتی ہیں، اس حافظ کو بنا سنوار کے سجا کے مدرسے میں بھیجتی ہیں، ان بہنوں کو بھی کچھ ملے گا۔ گھر میں دادا ابو بھی تو ہوتے ہیں، دادی اماں بھی تو ہوتی ہے، ان کو بھی کچھ ملے گا۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نوازیں گے۔ حافظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے اللہ رب العزت 10 ایسے بندوں کو جنت میں بھیجیں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ فیصلہ کر چکے ہوں گے کہ یہ جہنمی ہے، حافظ کہے گا یا اللہ یہ میرے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، اور میرا تعلق قرآن سے تھا، ان کا تعلق میرے ساتھ تھا، یہ میرے گھر والے، اللہ فرمائے گے 10 کے 10 کو جنت میں لے جا، 10 کے 10۔ اب بتائیں، ایک گھر میں زیادہ سے زیادہ عام طور پہ 10 بندے ہی ہوتے ہیں نا، 4-5 بچے ہوتے ہیں، 2 والدین ہو گئے، دادا ابو اور دادی بس۔ تو گویا کہ حافظ قرآن خود بھی جنت میں اس کا اونچا محل ہوگا، اس کے والدین کو بھی اتنا منور تاج پہنایا جائے گا، اور پورے گھرانے کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے جب بھی حافظ صاحب کو دیکھیں، اس کو محبت سے دیکھیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی عزت کریں۔ اگر بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے کبھی اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، اس کو نظر انداز کر دیا کریں، خیر کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کو نہ دیکھیں، جو نعمت اس کے سینے میں موجود ہے اس کے اوپر نظر رکھیں کہ اللہ نے اس کے سینے کو کس چیز کے لیے قبول کیا، کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو مالا مال کیا۔ تو کیونکہ یہ تو موضوع بڑا لمبا ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بات کو سمیٹتا ہوں، ہم بھی قرآن کے ساتھ اپنی کوئی نہ کوئی نسبت بنائیں، قرآن کے ساتھ نسبت قائم کریں۔ ہم بھی بنا سکتے ہیں نسبت۔ دیکھیں، ایک نسبت ہے حافظ قرآن ہونا، اس سے پھر اونچی نسبت ہے قاری قرآن ہونا، اس سے پھر اونچی نسبت ہے عالم قرآن ہونا، اس سے بھی ایک اونچی نسبت ہے عامل قرآن ہونا، قرآن پر عمل کرنا، اس سے بھی ایک اونچی نسبت ہے
داعی قرآن ہونا، قرآن کو آگے پھیلانا، پڑھانا، سمجھانا، سکھانا، داعی قرآن ہونا، اس سے بھی ایک اونچی نسبت ہے، اس کو کہتے ہیں عاشق قرآن ہونا، کہ انسان قرآن کا عاشق بن جائے، جب تک وہ قرآن پڑھے نہیں اس کو چین اور سکون نہ ہے، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں عاشق قرآن۔ تو قرآن کے ساتھ محبت کریں۔ آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، تو آپ روزانہ قرآن کی زیارت تو کر سکتے ہیں نا، کر سکتے ہیں، روزانہ قرآن پاک کو چوم تو سکتے ہیں نا، روزانہ قرآن پاک کو سینے سے تو لگا سکتے ہیں۔ یہ اتنا سا تعلق بھی آپ کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہمارے حضرت جی دامت برکات اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان امریکہ چلا گیا، تو وہاں وہ جو ہے اس کا کوئی غلط تعلق ہو گیا، کسی لڑکی کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا، وہ کافر تھی۔ اب اس نے شادی کا پیغام بھیجا، انہوں نے کہا نہیں ہم تو مسلمان ہیں، تو یہ کافر ہو گیا، یعنی الیاذ باللہ استغفر اللہ، ایمان بھی ختم۔ تو اس کے ساتھ شادی ہو گئی اس کی، لیکن چھوٹے سید میں اس نے قرآن رکھا ہوا تھا، مسلمان تو تھا نا پہلے، دل میں تو محبت تھی، بس اندھا جو ہو گیا، تو یہ چھپ چھپ کے نا اپنی اس بیگم سے جو ہے قرآن کی زیارت کیا کرتا تھا، بس اس کا یہ عمل تھا، ایمان بھی ختم، کافر بھی ہو گیا، نماز بھی گئی، ہر چیز گئی، صرف یہ ایک عمل تھا کہ چھپ چھپ کے قرآن کی زیارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیگم نے گھر کی صفائی کی، اب جب گھر کی صفائی کی نا جو زائد چیزیں اس کو نظر آئیں، اس نے وہ روڑی پہ سمیٹ لے پھینک دی، یہ چیزیں فارغ، تو اس نے الیاذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اس نے قرآن کو بھی وہاں پھینک دیا، کیونکہ اس کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ یہ قرآن ہے، وہ تو کافر تھی۔ اب یہ نوجوان جب آیا نا تو یہ چھپ کے وہاں گیا جہاں اس نے قرآن رکھا ہوا تھا، اس کو ملا نا، اب جب نہیں ملا نا قرآن، اب اس کے دل کی کیفیت عجیب ہو گئی کہ قرآن کہاں گیا، بے چین ہو گیا، اور اس بے چینی میں اس نے اپنی بیگم سے کہا وہ چھوٹی سی کتاب رکھی تھی چھوٹے سائز میں، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ ایسی کتاب تھی جس کو نہ تو پڑھتا تھا نہ میں پڑھتی تھی، لہٰذا میں نے تو اٹھا کے پھینک دی۔ اب دیکھیں یہ بچہ ایمان سے محروم ہو چکا تھا، لیکن قرآن کے ساتھ اتنا ادنا سا تعلق تھا اس کا، یہ نیچے اترا، یہ سب کچھ بھول گیا کہ یہ کون ہے، میں کون ہوں اور کیا معاملہ ہے، نیچے گیا، قرآن پاک کو وہاں سے اٹھایا، اس کو صاف کیا، اس کو اچھی طریقے سے اپنے کپڑے سے صاف کر کے پھر وہیں کھڑے کھڑے دیوانہ ہو گیا یہ، اس نے قرآن کو اٹھایا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، اور دیوانہ وار جو ہے نا چومتا جا رہا، اور کھڑکی سے نا وہ بیگم اس کی دیکھ رہی تھی، وہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب جب یہ گھر آیا اس نے کہا یہ تو کیا جو ہے پاگلوں والی حرکتیں کر رہا تھا، اور یہ چومی جا رہا ہے اس کتاب کو، سینے سے لگا رہا ہے، کبھی کیا کبھی کیا۔ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں یہ کون سی کتاب ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا؟ اس نے کہا یہ قرآن ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ تو وہ کہنے لگے اچھا تیرے اندر ابھی تک مسلمانوں والے جراثیم موجود ہیں، یہ لفظ بولا اس نے، تیرے اندر ابھی تک مسلمانوں والی باتیں موجود ہیں۔ تو اس نے کہا میں جا رہی ہوں اپنے پاپا کو بتاتی ہوں۔ اس نے بیگ اٹھایا، اس نے کہا میں جا کے اپنے پاپا کو بتاتی ہوں۔ اس نے سامان اٹھایا، اس نے کہا میں جا کے اپنے رب کو مناتا ہوں۔ بس قرآن کی اتنی سی نسبت سے میرے دوستوں اس کے دل میں دوبارہ ایمان